السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ادیان و فرق کے درس میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا قادیانیت کے بارے میں، کہ قادیانیت کا وجود کیسے ہوا، اس کا بانی کون تھا اور اس کے عقائد کیا تھے وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ آج ہم جس فرقے کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے تصوف۔ تصوف کے ماننے والوں کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، تصوف کی تعریف سب سے پہلے ہم جانتے ہیں۔ تصوف کی تعریف صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ تصوف اپنے نفس کو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اخلاق رذیلہ سے پھیرنے اور اخلاق حمیدہ یعنی زہد و علم، صبر و اخلاص اور صدق و صفا جیسے خصائل حسنہ پر آمادہ کرنے کا نام ہے، جس سے دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ یعنی یہ لوگ زہد کے ذریعے، اسی طرح مجاہدے کے ذریعے اپنے آپ سے لڑائی کر کے کیا کرتے ہیں، یہ اخلاق حمیدہ اپنانے، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اخلاق حمیدہ جس کے ذریعے اپنایا جاتا ہے اور خصائل حسنہ پر آمادہ کرنے کا نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تصوف کا مآخذ، یعنی یہ کہاں سے نکلا۔ تصوف کے مآخذ اور اس کے مخرج و منبع کے بارے میں علماء اسلام اور مستشرقین نے مختلف رائے کا اظہار کیا ہے۔ مشہور مستشرق پروفیسر نکلسن کا کہنا ہے کہ تصوف یونانی فلسفے کے زیر اثر پیدا ہوا دوزی اور فان کریمہ کی رائے ہے کہ تصوف فلسفہ و ہدایت سے ماخوذ ہے۔ کچھ لوگ اسے بدھ مذہب سے اخذ کردہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تابعین نظام کے مبارک دور میں صوفیہ کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ بعد میں زہد عبادت سے منسلک چند لوگوں نے صوف یعنی اون کا کپڑا پہننا شروع کیا، جس کی وجہ سے انہیں صوفی کہا گیا۔ پھر دوسری وجہ تسمیہ ان کے نام کی یہ ہے کہ صوفیہ لفظ صوفیہ سے ماخوذ ہے۔ یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی حکمت کے ہیں، جب صوفیہ اس کے برعکس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کلمہ صفا سے ماخوذ ہے، بلکہ یہ صرف دعویٰ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے صفائی کہا جائے گا نہ کہ صوفی، اس لیے یہ دعویٰ بے بنیاد اور باطل ہے۔ اہل تصوف کی فکری گمراہیاں، یعنی ان کی سوچ کی جو گمراہیاں ہیں وہ دیکھیے۔ تصوف کے پیروکاروں نے جب خود ساختہ عشق الہی کے جذبے میں ڈوب کر دنیا و فیہا سے ترک تعلق کر لیا اور اپنے معاملات علم و عقل کے بجائے دل کے حوالے کر دیے گئے، تو وہ گمان اور سارس کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے لگے۔ انسا مکان عشق الہی کے دل میں جو بھی خیال پیدا ہوا اسے انہوں نے الہام سمجھ لیا اور اس سے بے خبر کہ شریعت کا مفہوم و مدعا کیا ہے اور وہ انسان کو عملی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہدایت دیتی ہے۔ یہ لوگ اپنے خود ساختہ خیالات کو شرعی احکام سمجھ کر ان کا برملا اظہار اور ان کی نشر و اشاعت کرنے لگے۔ بطور ثبوت چند گمراہیاں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ابو سعید احمد بن عیسیٰ فراز، جس نے کتاب الشر کے نام سے تصوف پر ایک کتاب تصنیف کی، جس میں وہ لکھتا ہے کہ اطاعت گزار بندہ جو فرض منصبی بجا لائے، اللہ تعالیٰ پر اس کی تعظیم لازم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو پاک کر دیتا ہے۔ تلبیس ابلیس، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 235 یہ تھا۔ اس کے بعد ابو طالب مکی نے تصوف پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے قوت القلوب ہے۔ اس میں جہاں صفات الہی کے بارے میں انتہائی ناگوار باتیں لکھی ہیں، وہاں یہ قول بھی لکھا ہے کہ مخلوق کے حق میں خالق سے زیادہ ضرر رساں کوئی نہیں۔ لکھا ہے کہ ریاضت سے مقصود یہ ہے کہ دل یکسور ہو جائے اور بات جب بھی حاصل ہوگی
کہ آدمی ایک تاریک مکان میں تنہا رہے اور اگر مکان تاریک نہ ہو تو اپنا سر گریبان میں ڈال لے یا چادر وغیرہ سے لپیٹ لے. اس حالت میں وہ آواز حق سنے گا اور حضرت ربوبیت کے جلال کا مشاہدہ کرے گا. حالانکہ دنیا میں اللہ کا دیدار اور اس کی جلال و جمال کا مشاہدہ محال ہے. تو ایسے ہی بہت ساری فکری گمراہیاں ان کے اندر مروج ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کے فساد و گمراہیوں سے محفوظ رکھے، آمین. اس کے بعد دیکھیے صوفیہ کے چند اقوال. یعنی صوفی پیشوا ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ. اسی طرح دوسرا صوفی منصور حلاج کا دعویٰ تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاس خطوط آتے ہیں. صوفی منصور حلاج کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ رب العالمین کے طرف سے اس کے پاس خطوط آتے تھے. اسی طرح صوفی محمد المرغنی کا کہنا تھا کہ جس نے اسے دیکھ لیا پھر اس شخص کو، جس نے دیکھ لیا پھر اسے، جس نے دیکھ لیا، اسی طرح 5 اشخاص تک تو ان پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح احمد تیجانی کہا کرتا تھا کہ اللہ میرے بعد ولی پیدا کرنے پر قادر تو ہے لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں. لوگوں نے پوچھا آخر کیوں؟ کہنے لگا جس طرح وہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا کر سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، اسی طرح میرے بعد ولی پیدا نہیں کرے گا، نعوذ باللہ. اسی طرح ناقابل یقین مگر حقیقت، یقین کرنے کو تو دل نہیں کرتا مگر یہ صوفیہ کے اعمال و اقوال میں مثلا وہ ابلیس لعین پر رحم کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی ربوبیت کا دعوے دار فرعون موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم والا تھا. دعویٰ یہ بھی ہے کہ قوم نوح مشرک نہیں تھی، کتوں اور سوروں سے بھی سلام کرتے ہیں. آج بھی لکھنؤ میں شائع شدہ بعض جنتریوں میں یہ بات ملتی ہے کیا جس کے پاس ذرا برابر بھی عقل ہے ایسا کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ برحق ہیں تو اپنے دروس، بیانات و اجتماعات اور اپنی ناموں کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ ان کا چھپ چھپ کر کام کرنا ان کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ لوگ سامنے نہیں آتے، ہر کام پوشیدہ کرتے ہیں. اسی طرح وحدت الوجود کا باطل نظریہ. وحدت الوجود کی مختلف تشریحیں کی گئی لیکن اس نظریے کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور دوسری تمام چیزوں کا وجود محض خیالی اور وہمی ہے. یعنی جو کچھ بھی دنیا میں موجود دکھائی دیتا ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں، لہذا جس بھی چیز کی عبادت کی جائے وہ در حقیقت اللہ کی عبادت ہے. اس کے بعد دیکھیے وحدت ادیان. یعنی وحدت ادیان کے مشرکانہ نظریے کو تصوف کی حمایت حاصل ہے، وہ اسے اپنے گلے کا ہار بنائے ہوئے ہیں اور دین اسلام کی امتیازی حیثیت کو پورے شرح صدر کے ساتھ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں. تصوف کے بڑے بڑے اساطین کے ذہنوں میں دوسرے مذاہب کے لیے نہ صرف نرم گوشہ موجود ہے بلکہ یہ آواز صاف سنائی دیتی ہے کہ سارے مذاہب یکساں برحق ہیں، خواہ پتھر کے بت کو سجدہ کرو یا سورج اور چاند کو، سب سجدے اللہ ہی کے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر جگہ انسانوں کے درمیان ایمان و کفر کے لحاظ سے، توحید اور شرک کی نسبت سے، نیکی اور بدی کے فرق سے، وفا و غداری کے اعتبار سے اور ظلم و عدل کے مطابق فرض و امتیاز کیا ہے. ایک مرتبہ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو دونوں اپنی خانقاہ کے بالا خانے پر تشریف فرما تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک مکان میں کچھ ہندو اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر نظام الدین اولیاء پکار اٹھے، ہر قوم صحیح راستے پر ہے، سب کے مذہب درست ہے. مختصر یہ کہ اہل تصوف کا نظریہ خواہ وحدت الوجود ہو یا وحدت ادیان، دونوں سراسر گمراہی ہے. وحدت الوجود یعنی یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہر چیز میں، دنیا کی جتنی بھی کائنات کی تمام چیزیں ہیں، ہر چیز میں کیا ہے؟ اللہ کا وجود ہے. اور وحدت ادیان یعنی یہ لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ادیان، یعنی تصوف نہیں، اسلام، باقی جو باطل ادیان ہیں وہ تمام ادیان کیا ہیں؟ جو مذاہب ہیں وہ سب صحیح ہے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. اسی طرح عقیدہ تصوف کے خود ساختہ اور گمراہ کن نظریہ شفاعت کے بعد
مسلم عوام و خواص کو انسان پرستی میں مبتلا کرنے میں ارباب تصوف کے اس عقیدے کا سب سے بڑا دخل ہے کہ اولیاء کا ملین کو کائنات میں تصوف کا اختیار حاصل ہے۔ یعنی اولیاء کاملین، یعنی جو مکمل اولیاء ہوتے نا، ان کو کیا ہے، کائنات میں تصوف کا اختیار حاصل ہے اور دنیا کا نظم و نسق ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح منصور حلاج اور ابن عربی کو ان کی بکواسیت۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اپنی کتاب تاریخ تصوف میں حلاج کا یہ قول نقل کیا ہے، جو اس نے وحدت الوجود کے بارے میں کہا کہ میں وہی ہوں جسے میں چاہتا ہوں یا محبت کرتا ہوں، اس سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ہم دو روحیں ہیں جو ایک جسم میں رہتی ہیں، اگر تو مجھے دیکھتا ہے تو گویا اسے دیکھتا ہے، اگر تو اسے دیکھتا ہے تو گویا ہم دونوں کو دیکھتا ہے۔ فصوص الحکم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگوں کے مختلف عقیدے ہیں اور میں ان سب عقیدوں کا حامل ہوں، یعنی میں مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں، مجوسیوں، نصرانیوں اور اہل ہند سب کا عقیدت مند ہوں۔ اسی طرح ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ ابن عربی نے تصوف کے نقطہ نظر سے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے، جس میں وہ آیت وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نبوی مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا کی یہ توضیح لکھتا ہے کہ اللہ کریم کسی بندے کی ذات میں داخل ہو جاتا ہے تو ظاہر میں وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، لیکن باطن میں وہ اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہیں تک محدود نہیں بلکہ آگے چل کر تصوف کے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ کتے اور سور ہی تو ہمارے الہ ہیں، اللہ تو گرجے میں پادری بنا بیٹھا ہے، یعنی اللہ کیا ہے، گرجے میں پادری بنا بیٹھا ہوا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ تصوف ایک گمراہ ترین فکری و نظر کا نام ہے۔ صوفیہ کے عقائد بدترین گمراہی ہیں جو نہ صرف شرک ہیں بلکہ کفر بھی ہے۔ ان کے یہاں ہر چیز اللہ ہے، ان کے عقائد اور اعمال دونوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ کن مخالفت شریعت اور عقائد، اسی طرح نظریات اور اعمال یعنی گمراہ ہونے سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔